بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دنیا ایک محض ہم اور آپ دنیا میں جو تشریف لائے ہیں اس کے لیے ہر انسان کو ایک نہ ایک چیز کا کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین زندگی یعنی نمونہ ہے، ہر انسان کے لیے اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جو ایک بار سنتا ہے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے۔ یعنی پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے کو دیکھتا ہے تو پیارے رسول کے گیت گانے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک راستے سے گزرتے تھے، ایک ضعیفہ عورت تھی، یعنی بیچاری کمزور عورت تھی، تو آپ کے اوپر روزانہ کوڑا ڈالا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے یہ معمول بنتا گیا، وہ عورت کوڑا ڈالتی گئی، کچھ لمحات کے بعد، کچھ عرصے کے بعد وہ عورت بیمار ہو گئی۔ پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گئے، کہا آج اس ضعیفہ نے میرے اوپر کوڑا کیوں نہیں ڈالا؟ اللہ اکبر، قربان جائیے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر۔ پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے پھر گئے تو کہا کہ اس ضعیفہ نے میرے اوپر کوڑا کیوں نہیں ڈالا؟ اللہ اکبر، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، تیسرے دن اس ضعیفہ کو دیکھنے کے لیے آپ پہنچے اور آپ اس کے گھر پر پہنچے۔ کہا کہاں ہے ضعیفہ؟ کہا ہاں میں یہاں ہوں۔ کہا آپ یہاں بھی آ گئے؟ کہا اماں جان آپ نے میرے اوپر 3 دن سے کوڑا نہیں ڈالا۔ اللہ اکبر، کہا میں تو تمہارے اوپر کوڑا ڈالتی تھی، تم مجھے دیکھنے کیوں آئے؟ کہا اماں جان مجھے اس سے خوشی ملتی تھی۔ کہا کہ واقعی پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس عورت نے کہا کہ آپ سب سے بہتر ہیں، آپ سب سے افضل ہیں۔ آج میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ وہ ضعیفہ نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رسول پاک کی زندگی کا مطالعہ کرو، پیارے رسول کی سیرت کا مطالعہ کرو، پیارے رسول کے اخلاق کو دیکھو، پیارے رسول کے کردار کو دیکھو، پیارے رسول کی گفتار کو دیکھو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم نے پیارے رسول کی سیرت کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا اور اس پر عمل کر لیا تو خدا کی قسم ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں عالی سے عالی شان مقام عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو پیارے رسول کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس ویڈیو کو جو بھی دیکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرے کہ جو اس ویڈیو کو دیکھے اس پر عمل کرے اور پیارے رسول کی سیرت پر عمل کرے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی رسول ذی بقار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین زندگی ہے۔ پیارے رسول کی شان رفاقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم تو پیارے رسول کے امتی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پیارے رسول کے بہت سارے معجزات
یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کوئی معمولی معجزے نہیں ہوتے تھے۔ ایک بار ایک بھولے والے صاحب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، آنے کے بعد قرآن مقدس کی کچھ آیتوں کو پوچھنے کے بعد کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مطلب سمجھا دیا اور چلے گئے۔ تب پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیوانے کی حالت دیکھیے، تھوڑی دیر کے بعد آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہی آیت جو حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھی تھی وہی پیارے رسول سے پوچھی، آقا علیہ السلام نے اس آیت کا جواب دیا اور مسکرائے اور فرمایا اے ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ اللہ اکبر، قربان جائیے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ جیسے ہی سنا اور پیارے رسول مسکرائے، کہا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا میں سمجھ گیا اے ابو ہریرہ تم نے سوال کیوں کیا ہے، تمہیں بھوک لگ رہی ہے، آؤ میرے ساتھ۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار جب اپنے کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئے اور اپنی جوزہ محترمہ سے فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں ایک شخص دودھ کا ہدیہ دے کر گیا ہے وہ میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت اور بھی تھی جس کا نام تھا اصحاب صفہ، وہ بھی یہی طلب میں تھی کہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہمیں کچھ کھانے کو ملے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کی جماعت کو بلا لاؤ۔ جب اصحاب صفہ کی جماعت آئی، آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ لو اس دودھ کو لو اور یہ پوری جماعت کو ایک کاشا میں جو دودھ ہے پوری جماعت کو پلا دو۔ حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے اللہ اکبر، ایک کاسا گلاس کا جو ایک دودھ ہے اسے میں پوری جماعت کو پلا دوں گا تو میں کیا پیوں گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ ایک ایک کر کے سب کو دودھ پلاتے جاؤ۔ خدا کی قسم حضرت ابو ہریرہ نے ایک کو پلایا، دو کو پلایا، تین کو پلایا، چار کو پلایا۔ اسی طریقے سے اصحاب صفہ کی جماعت 70 کی تھی، 70 نے وہ دودھ پی لیا، دودھ اتنا ہی واقعی تھا۔ اللہ اکبر، پیارے رسول مسکرائے اور فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک بار پیا، کہا اے ابو ہریرہ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے 2 بار پیا، کہا اے ابو ہریرہ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے 3 بار پیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں شکم شیر ہو گیا ہوں، اب مجھ سے نہیں پیا جائے گا۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ ابو ہریرہ یہ دودھ مجھے دے دو۔ پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ تو 70 کی جماعت ہوتی، اگر 70 لاکھ بھی ہوتے تب بھی یہ دودھ کافی ہوتا، خدا کی قسم۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے سارا پی لیا۔ پتہ چلا کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو اس تقریر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور لائک کرے۔ اللہ رب العزت جو شیئر کرے گا اس کے درجات کو بلند فرمائے گا اور اس کے مقامات بھی بلند ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اسی ویڈیو کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔